السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ہماری دورہ علوم الشرعیہ کی آج تفسیر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز، جس میں ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الشرح یا علم نشرح لی تھی۔ آج اس کے بعد والی سورت 3 لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ والتین قسم ہے تین کی، انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وهذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم۔ هذا البلد، هذا اس البلد یعنی شہر، امین امن والا۔ لقد یقیناً، خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، فی احسن سب سے بہترین، تقویم ساخت میں، شکل و صورت میں، ڈھانچے میں، ثم پھر رددناہ ہم نے، رد یرد کس چیز کو الٹا دینا، پلٹا دینا، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا، اسفل سافلین، اسفل نیچے، سافلین سب سے نچلوں میں، الا الذین، اللہ کے معنی سوائے، الذین ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیا انہوں نے، الصالحات نیک، فلہم پس ان کے لیے ہے، اجر ایسا اجر، غیر ممنون، غیر جو نہیں ہے، ممنون ختم ہونے والا، کٹنے والا۔ فما پس کیا چیز، یکذبک تمہیں جھٹلاتی ہے، بعد اس کے بعد بھی، بالدین جزا سزا کے معاملے میں، قیامت کے حوالے سے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کے معنی کیا، لیسا نہیں کیا نہیں اللہ تعالیٰ، باحکم الحاکمین حاکموں میں سب سے بڑا حاکم، سب سے بہتر حاکم۔ یہ سورۃ التین ہے اور جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورت ہونے کے معنی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس صورت کا موضوع جو ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس طرح بہترین شکل و صورت میں، بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، اس کو کیا اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بات کا بیان کیا کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مرتبے مقام سے گر جاتے ہیں، اور جب گرتے ہیں تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے نیچے پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اس مقام و مرتبے پر باقی اور جاری ساری رہتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر یہ 2 کیفیتیں ہیں لوگوں کی، یہ 2 حالتیں ہیں لوگوں کی، کہ کچھ اپنے اس مقام سے گر کر
سب سے نچلے درجوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے اپنے مقام پر قائم رہ کر سربلندیاں پاتے ہیں، تو لازماً پھر ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن میں ان لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا ملے۔ تو چنانچہ سورت کا اختتام کیا قیامت کے بیان کرنے پر، قیامت کے ثبوت پر، کہ لازماً اگر یہ حالت ہے تو پھر ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں لوگوں کو، بندوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے۔ اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس صورت میں بنیادی طور پر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ قیامت کا ثبوت ہے، قیامت کو بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس قیامت کو بیان کرنے کے حوالے سے عقلی دلیل پیش کی گئی ہے۔ تو فاتح اللہ تعالیٰ والتین، واو ہے قسم کے لیے، قسم ہے تین کے معنی انجیر، والزیتون اور زیتون کی قسم۔ اب اس تین اور زیتون کی قسم سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء کے تین مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد تین اور زیتون، انجیر اور زیتون، یہ دو پھل جو ہیں بذات خود ان پھلوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کھانے کی وجہ کیا ہے کہ جو ان دونوں پھلوں کے اندر طرح طرح کے فائدے ہیں، مختلف لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے اور طبی لحاظ سے انسانی جسم کو ان چیزوں کا جو فائدہ ہوتا ہے، اللہ نے اسی کے اندر جو خواص اور فائدے رکھے ہیں، ان کی خوبیوں کے پیش نظر قسم کھائی گئی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ بذات خود یہ تو دونوں پھل مراد ہیں، لیکن دوسرے بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ دو پھل نہیں بلکہ تین اور زیتون دو جگہ ہیں، جس طرح کہ کعب الاحبار اور قتادہ اور ابن زید وغیرہ، ان کا کہنا ہے کہ تین سے مراد دمشق میں ایک جگہ ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، یعنی ان کے کہنے کے مطابق تین اور زیتون دو پھل نہیں بلکہ دو جگہوں کے نام ہیں، اور بعض دوسرے علماء نے اس کے اور نام دیے ہیں۔ اور تیسرا اس کا معنی کیا گیا ہے تین اور زیتون کا کہ نہ اس سے مراد بذات خود پھل ہیں اور نہ کوئی خاص جگہ ہے جس کا نام تین یا زیتون ہو، بلکہ اس سے مراد وہ علاقے ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں پر تین اور زیتون کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً قرآن کریم کے نزول کے وقت عربوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور عربوں کے ہاں تین اور زیتون کے پیدا ہونے کی جو جگہ ہے، خاص طور پر سب سے زیادہ جو پیدا ہوتی ہے وہ شام کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے۔ تو اس علاقے کی، اس جگہ کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ تین اور زیتون بذات خود پھل مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ منابت التین والزیتون، کہ تین اور زیتون کے پیدا ہونے کی جگہ، تین اور زیتون کے پیدا ہونے کی جگہ مراد ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ تیسرا معنی جو لیا گیا ہے کہ تین اور زیتون کا، اور بہت سے علماء نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان سے پہلے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ مقصد کوئی پھل نہیں ہے اور نہ کوئی جگہ ہے ایسی کہ جس کا نام تین یا زیتون ہو، بلکہ اس سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ فلسطین کی جگہ ہے، شام کا علاقہ ہے۔ اور اس کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مناسبت جو ہے بعد والی آیتوں کے ساتھ اس لحاظ سے ہے کہ یہ دونوں، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے فلسطین کی یا شام کی جہاں پر یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں،
یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء کے محبت ہے، جہاں پر زیادہ تر انبیاء کا آنا ہے، اور تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم میں بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء جو ہے وہ شام کے سرزمین میں آئے ہیں، فلسطین کے سرزمین میں آئے ہیں۔ اس لیے یہ علاقہ جو ہے شام کا نبیوں کی بعثت کا علاقہ ہے، نبیوں کے آنے کا علاقہ ہے، تو اس لیے اس علاقے کی قسم کھائی گئی ہے، نہ کہ بذات خود تین و زیتون کی۔ میں تین انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، و طور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ سینین قرآن کریم میں مختلف الفاظ سے آیا ہے، کہیں پر اس کو طور سینا کا نام دیا گیا ہے، سینا بھی کہا گیا ہے، اور سینا سین کے نیچے زیر کے ساتھ بھی، دونوں طرح سے اس کو نام دیا گیا ہے۔ تو طور سینا کیا ہے؟ طور سینا یا طور سینین، یہ جزیرہ جو سینا ہے، یعنی کہ صحرا سینا، اس میں وہ پہاڑ طور کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس طور کی، اس پہاڑ کی قسم کھاتا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اور چوتھی قسم کس چیز کی؟ هذا اس البلد، شہر، امین، امن والے، اور اس امن والے شہر سے مراد سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مکہ مکرمہ ہے، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جگہ ہے۔ اور اس کو امن والا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ خود اللہ نے اس کو جب سے پیدا کیا ہے، زمین کو، اس شہر کو، اس علاقے کو امن والا قرار دیا ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور اللہ نے پھر اس کو ایسا امن والا بنایا کہ وہاں پر انسان تو انسان، بلکہ کسی جانور پر بھی اس کا بھی شکار کرنے سے منع کر دیا، بلکہ حتیٰ کہ اس علاقے میں، حرم کے علاقے میں، مکہ کے اس علاقے میں پیدا ہونے والی جو درخت پودے ہیں ان کو بھی کاٹنے سے، توڑنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ نے اس انداز سے اس شہر کو امن والا بنایا۔ اور تاریخی طور پر بھی تاریخ پڑھنے والے دیکھتے ہیں کہ جب عرب کا علاقہ دنگے فساد، قتل و قتال اور اس چیز کا، یعنی کہ وہاں پر دور دورہ تھا، بد امنی تھی، تو ان حالات میں بھی تقریباً 2500 سال سے اوپر تک جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ صرف ایک مکہ ہی حرم کا علاقہ تھا کہ جس کو اللہ نے امن و امان میں رکھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر قریش پر، مکہ والوں پر اس نعمت کا احسان جتلایا ہے، اس نعمت کا اظہار کیا ہے۔ کیا تم اس نعمت کو نہیں دیکھتے کہ تم کو ہم نے امن والا حرم دیا ہے؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ تو واقعی ہی تاریخی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے اللہ نے اس کو کس طرح سے امن و امان سے نوازا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس دور میں بھی کہ جب عربوں میں دنگا فساد تھا۔ تو اس لیے اللہ نے اس شہر کو فرمایا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اور یہ چاروں قسمیں، تین زیتون، اور دونوں کو اگر ایک مثال ملا لیں، یعنی وہ علاقہ جہاں پر یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں، شام کا، فلسطین کا علاقہ جو نبیوں کے آنے کا علاقہ ہے، اور طور سینین وہ طور پہاڑ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، ہم کلام ہوئے تھے، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ تو یہ قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس انداز سے، کیا اس کو عظمت دی، کیا اس کو شرف دیا اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی، اور بلکہ اس کی تخلیق کے اعتبار سے بھی، اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اس کے ڈھانچے کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، احسن سب سے بہترین، حسن کا صیغہ تفضیل ہے احسن،
کہ ہم نے سب سے افضل، سب سے بہتر شکل و صورت میں، سب سے بہتر ڈھانچے میں، سب سے بہتر ساخت میں انسان کو پیدا کیا، اور وہ ساخت جو ہے وہ بذات خود انسان کے ڈھانچے میں بھی نظر آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا کھڑا کیا، اس کا سر اونچا کیا، اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں باقی جانور جتنے بھی زمین پر ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، سبھی کے سر کو اللہ نے جھکا دیا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اعضاء کی ترکیب جو اللہ نے رکھی ہے وہ بھی ایسی حکیمانہ انداز سے رکھی ہے کہ جس میں ہر چیز ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کی ضرورت بھی ہے، اور جس کا ہونا وہاں پر اس کے لیے، انسان کے لیے خوبصورتی کا بھی ایک مظہر اور اس کا پہلو بھی ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک، منہ ہے، سارا کچھ ہے۔ کس انداز سے اللہ نے ہر چیز کی ترکیب رکھی ہے، اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں اور پورے جسم کی ساخت، اگر ہم اس کا معنی ظاہری شکل و صورت سے لیتے ہیں یا ظاہری انسان کے ڈھانچے سے لیتے ہیں جو تقویم کا لفظی معنی ہے، اور اگر ہم مزید اس میں آگے جاتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم و فکر سے نوازا ہے کہ دل دماغ کی وہ قوتیں، صلاحیتیں دی ہیں کہ جو کسی دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہیں۔ جانور تو کیا، بلکہ حتیٰ کہ جنوں کے اندر بھی وہ سوچ و فکر کا مادہ، وہ صلاحیت، وہ قوت نہیں جو انسان کو اللہ نے دی ہے، اور اسی طرح انسان کے اندر وہ خصوصیات اور قابلیتیں رکھ دی ہیں جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھی۔ اور پھر مرتبہ مقام کے لحاظ سے بھی اس کو سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے تکریم کی عزت دی بنی آدم کو، اور اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انبیاء اور رسول جو اس کائنات کے سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کا چناؤ کہاں سے کیا ہے؟ ان کا چناؤ ان انسانوں سے کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے آخر میں فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی نبی رسول بھیجا وہ انسانوں میں سے اور شہروں بستیوں کے رہنے والوں میں سے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اور انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سبھی کے سبھی انسانوں میں سے ہیں، حتیٰ کہ جنوں میں سے جن جو مکلف ہیں، جن کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جنوں میں سے بھی کوئی رسول نہیں۔ ہاں، جنوں میں ڈرانے والے دائی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے الگ سے کوئی رسول نہیں، بلکہ جنوں کے جن بھی نبیوں، جو انسانوں کے نبی رسول ہوتے انہی کے تابع ہوتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ اپنی نبیوں کا، رسولوں کا انتخاب بھی اسی انسانی جن سے کیا ہے، اور پھر مزید انسان کو وہ فطرت عطا کی پیدا کرتے ہوئے توحید کی، ایمان کی، کہ جس کا اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ انسان کی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اس کے ڈھانچے اور ساخت کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صلاحیتیں، قوتیں رکھی ہیں اس کے لحاظ سے بھی، اور جو اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کے لحاظ سے بھی، کوئی شک نہیں کہ انسان کو اللہ نے احسن ترین بنایا ہے ان مخلوقات پہ جو ہم کو نظر آتی ہیں۔ ہاں، فرشتے وہ مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے، ان کو اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں، قوتیں دی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو اس زمین پر رہنے والی مخلوقات ہیں جو ہم کو نظر آنے والی ہیں۔ تو ما لقد خلق الانسان، یقینا ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں، بہترین شکل و صورت میں، بہترین مقام و مرتبہ میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر رددناہ، رد یردو، کسی چیز کو پلٹا دینا، لوٹا دینا، پھر ہم نے پلٹا دیا، لوٹا دیا اس کو، یعنی اس انسان کو، اسفل سافلین، اسفل نیچے، سافلین سب سے نچلوں میں، یعنی پھر ہم نے سب سے نچلوں میں سے اس انسان کو نچلا کر دیا۔ اس کے علماء نے کئی معنی کیے ہیں۔ اکثر علماء نے تو اس کا جو معنی کیا ہے وہ انسان کے، یعنی کہ جو اللہ نے سابقہ آیت میں ذکر کیا ہے کہ سب سے بہترین ڈھانچے، شکل و صورت میں پیدا کیا،
یعنی اس میں انسان کی قوتیں، جوانیاں، طاقتیں، ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ اور پھر ان جوانیوں کا طاقت و قوتوں کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بڑھاپا ہے، اور وہ ارذل العمر ہے کہ جہاں پر انسان بالکل جا کر اس کی قوتیں اور طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اپنے بچپن کی زندگی کی طرح اس کی ہر چیز اس طرح کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ معنی کیا ہے ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین، نیچوں میں سب سے نچلا کر دیا۔ اور دوسرا معنی بعض علماء نے کیا ہے کہ پھر ہم نے اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجوں میں پہنچا دیا۔ اور تیسرا معنی جو کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اس انسان کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا تھا، جو عزت اور شرف سے نوازا تھا، لیکن انسان جب اس اپنے مقام و مرتبے پر قائم نہ رہا اور گرا، تو اس کی گراوٹ پھر ایسی تھی، اس کا گرنا پھر اس انداز کا تھا کہ ساری مخلوقات میں سب سے نیچے جا گرا، کہ ایسی گراوٹ اس کے اندر پیدا ہوئی، ایسی اس کے اندر گھٹیا پن پیدا ہوا کہ حتیٰ کہ ایسی چیز کسی بھی مخلوق کے اندر نہ تھی، کسی جانور کے اندر بھی نہ تھی۔ اور یہ معنی اگر دیکھا جائے تو بہت قریب معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں انسان جب گرتا ہے اپنے مقام و مرتبہ سے، اپنے اصل مقام سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے اندر کیا گراوٹ پیدا ہوتی ہے، کس قدر اس کے اندر جو ہے وہ طمع، لالچ، خود غرضی اور کمینہ پن اور غیظ و غضب کے اس طرح کے انداز پیدا ہوتے ہیں، اور اخلاقی اقدار کو اس انداز سے انسان چھوڑتا ہے اور اس انداز سے اس میں نیچ ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ کوئی بھی دنیا کی مخلوق اس قدر نیچے نہیں ہوتی، کوئی بھی دنیا کا بدترین جانور بھی اس سے نہیں گرتا۔ اور ہم اگر اس چیز کو دیکھنا چاہیں مختلف پہلوؤں سے، سب سے پہلے ہم عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں گے، دین کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ جو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے اس زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو خود بھی اپنے اوپر اور زمین پر بھی غالب کرنا، اللہ کی توحید پر چلنا، جو اس انسان کا بنیادی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب ہم اس مقصد کو دیکھتے ہیں تو انسان جب اس مقصد کو چھوڑتا ہے، اس سے گرتا ہے، تو کیسا گرتا ہے کہ حتیٰ کہ جانوروں تک کی اور بلکہ بڑی بیہودہ قسم کی مخلوقات کی پوجا کرنے پر آ جاتا ہے، یعنی نہ کہ صرف اپنے جیسے انسانوں کی، بلکہ حتیٰ کہ گھٹیا ترین قسم کے جانوروں کی، بندروں، سوروں تک کی پوجا کرنے تک آ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتا ہے کہ جس کا نام لینے بھی سے انسان شرماتا ہے۔ حالانکہ آپ اللہ کی مخلوقات میں دیکھو گے کہ کوئی جانور، کسی جانور کو تو کیا بلکہ کسی انسان کو بھی آپ کو سجدہ کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن انسان آپ کو ملے گا کہ جو اپنے جیسے انسانوں کو، بلکہ بعض اوقات جانوروں کو اور بعض اوقات درختوں، پتھروں کو، بے جان چیزوں کو سجدے کر رہا ہے۔ کسی مشکل مصیبت میں آپ کسی جانور کو نہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو اور سے فریاد کرتا ہے، کسی اور سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، کہ کسی اور کے در پر جا کے گرتا ہے، کسی کی قبر درگاہ پر اپنی شکایت لگاتا ہے یا اپنی حاجت اس کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ بدترین سے بدترین جانور جو ہے، حتیٰ کہ کتے، سور جیسے بھی کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، جس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے حتیٰ کہ ان جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، اور یہ جانور اپنی اسی فطرت کے مطابق اپنی اس تکلیف کا اظہار اپنے رب کو کر رہا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ مصیبتیں، آفتیں پڑنے پر بھی اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتا، بلکہ اس وقت بھی اپنے جیسے انسانوں کی طرف، اور بلکہ جس طرح عرض کیا ہے کہ بعض اوقات جانوروں اور پتھروں، درختوں کے سامنے گرتا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کسی جانور کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے اس نے کسی دوسرے جانور کا سہارا لیا ہو،
اس سے فریاد کی ہو، اس کی طرف لوٹا ہو، یا کسی قبر بت کے سامنے وہ جا کے اس نے اپنی حاجت پیش کی ہو، اس کے سامنے منتیں دی ہوں، یعنی کتیا 12 بچے دیتی ہے تو اس نے 12 بچے دینے کے لیے کس درگاہ پر کو منت مانی تھی یا چڑھاوا دیا تھا، یا کس پیر بابے کا اس نے تعویذ پہنا تھا جو اس کو 12 بچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے کہ جو جب گرتا ہے اپنے اس عقیدے سے تو پھر ایسا گرتا ہے کہ حتیٰ کہ صرف نہ کہ اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتا ہے، نہ کہ اللہ کے سوا اوروں کے سامنے جھکتا ہے، بلکہ انہی کو اپنا رب بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی گراوٹ جو ہے کیسی ہے، اسفل سافلین کیسے جب پہنچتا ہے اپنے دین عقیدے کے لحاظ سے۔ ہم نے صرف چند اس کی شکل صورتیں پیش کی ہیں، ورنہ یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اگر موازنہ کرتے ہیں انسانوں اور جانوروں کے درمیان، کہ کس طرح سے انسان جب گرتا ہے تو کیسا گرتا ہے، اخلاقیات میں اور اپنے انتقام اور بدلے لینے میں۔ جانور کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا سے بڑا جو یعنی کہ اپنے درندہ ہے، اور جس کو ہم بڑا خوفناک دہشت قسم کا یعنی کہ وحشی قسم کا درندہ کہتے ہیں، وہ درندہ بھی اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو تب کسی جانور کا شکار کرتا ہے اور اسی کو کھاتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ جب اس کے اندر درندگی آتی ہے تو نہ کہ صرف کسی ایک انسان کو، نہ کوئی 10-20 کو، نہ کوئی 100,000 کو، بلکہ لاکھوں لوگوں کو، ملین لوگوں کو جو ہے وہ ان کو ملیا میٹ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ نے جو اس کو عقل دی ہے، اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو غلط استعمال کر کے کیا کرتا ہے، ایسے اسلحے اور ایسی ٹیکنالوجی تیار کرتا ہے، ایٹم بم ہو، ہائیڈروجن بم ہو، یا موجودہ دور کی آج کی جو زہریلی گیسیں ہیں، سارین گیس جیسی، کہ جن گیسوں سے جو ہے وہ اپنے ہی ہم جن انسانوں کو، ایک کو نہیں بلکہ لاکھوں ملینوں کو ہلاک کرتا ہے۔ کیا ایسی صفت کسی جانور کے اندر نظر آتی ہے کہ دنیا کے کسی بدترین درندے کے اندر ایسی چیز نظر آتی ہے؟ اسی طرح اگر درندہ انتقام لیتا ہے تو کسی ایک درندے سے، کسی ایک جانور سے، لیکن انسان جب انتقام لینے پر آتا ہے تو جس طرح ہم نے عرض کیا کہ وہ لاکھوں ملین لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی دل دماغ کی قوتوں صلاحیتوں کا غلط استعمال کر کے اس دنیا کو بجائے کہ آباد کرنے کے اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اپنی کمینگی کے اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حتیٰ کہ ایسی غلیظ حرکتیں کرتا ہے کہ جو کبھی کسی جانور نے کبھی اس کا کرنا تو دور کی بات، کبھی اس کے سوچ میں بھی ایسی چیز نہ آئی ہو، کہ کس انداز سے عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے، ان کی عصمتوں کو ان کے یعنی کہ باپ بھائیوں کے سامنے لوٹا جاتا ہے، بچوں کو قتل کر کے ان کی ماں کو ان کو خون پینے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جہاں پر انسانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو ایسی درندگی، ایسی گراوٹ کسی جانور میں نظر آتی ہے؟ تو کہنے کا مقصد اسی اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم انسان کو پھر پلٹا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں سب سے نیچے درجوں میں، کہ جب انسان پھر گرتا ہے اپنے مقام سے، اپنے مقام کو چھوڑتا ہے، تو اس کی پھر انتہا یہ ہوتی ہے۔ اور ہم نے تو صرف معمولی سا خاکہ اس کا پیش کیا ہے، ورنہ انسان کی کیا کیا اس کی گراوٹیں ہیں، کیا کیا اس کی درندگیاں ہیں، اور کیا کیا اس کی دنیا کے اندر جہالتیں چلتی رہی اور چل رہی ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے انسان کو ویسے تو بہت اونچا مقام دیا، بہترین شکل و صورت میں اس کو پیدا کیا اور اس کو اعلیٰ مقامات عطا کیے، لیکن انسان ہے کہ اپنے مقامات سے جب گرتا ہے تو پھر سارے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کی مثال چوپایوں کی ہے، بلکہ ان چوپایوں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور دوسری آیت میں سورہ بینہ میں اللہ کا فرمان اولئک ہم شر البریہ، اللہ نے کافروں کا، مشرکوں کا ذکر کیا
اور اصل یہ تہذیب و تمدن جس کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی، یہ کلچر جس کا بھی آپ سن رہے تھے، یہ سارا کافروں کا کلچر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا، ایمان والوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کبھی کوئی انتقام کا جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے، شیطان کے بھڑکا دیتا ہے، تو کسی اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر ہوتا ہے، لیکن یہ ساری جو آپ سن رہے تھے یہ انسانیت کے لمبرداروں کے اندر ہوتا ہے، جس کے آپ آج نعرے سنتے ہیں۔ وہی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی انتقام کی آگ بجھانے کے لیے کس کس انداز سے انسانیت کو ختم کرتے ہیں اور انسانیت پر درندگی کا اپنا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سارے ان کافر و مشرکوں کا کام ہوتا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم شر البریہ، کہ کافر مشرک جو ہیں دنیا کے بدترین مخلوق ہیں، گھٹیا ترین مخلوق ہیں۔ تو کچھ وہ لوگ ہیں جو اس انداز سے اپنے مقام سے گرتے ہیں اور اتنا گرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسفل السافلین چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا سوائے الذین، ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، نہ کٹنے والا۔ اور ممنون کا لفظی معنی کسی چیز کا آہستہ آہستہ ختم ہونا۔ اور دنیا میں چونکہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے، جو بھی کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ استعمال کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنت کی نعمتوں کے حوالے سے یہ اس چیز کا بیان کیا کہ وہ غیر ممنون، وہ استعمال کے ساتھ ختم نہیں ہونے والی بلکہ بڑھتی جائیں گی۔ تو ان کے لیے اللہ نے وہ اجر تیار کیا ہے جنتوں میں کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ کٹنے والا، کبھی نہ رکنے اور تھمنے والا۔ لیکن کن کے لیے؟ یعنی جو اپنے مقام و مرتبے پر قائم رہے، اور ان کا اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور ایمان کا لفظ پہلے بھی ہم کئی بار ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم میں اکیلے ایمان کا لفظ آتا ہے تو اس میں ایمان ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے، یعنی ہر وہ ایمان جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور پھر وہ ایمان کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے، کیونکہ ایمان کے دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا وہ ایمان چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الانعام میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی شرک کی ملاوٹ نہ کی۔ ایمان کے دعوے تو ہوتے ہیں اللہ پر ایمان کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ سے ہٹ کر اوروں سے فریادیں کی جاتی ہیں، اللہ سے ہٹ کر اوروں سے مانگا جاتا ہے، ان کو اپنے مشکل کشا حاجت روا مانا جاتا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہ ایمان نہیں کہ جو اللہ کو چاہیے، اور بلکہ یہی وہ ایمان تھا جو قریش کا، مکہ والوں کا تھا، کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان سے لڑنے کا، ان سے جہاد کرنے کا، اور جن کو اللہ نے 2 ٹوک طور پر کافر قرار دیا۔ تو اصل ایمان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب اللہ کے لیے خالص ہو، ہر طرح کے شرک سے بالا تر ہو، ہر طرح کی شرک کی ملاوٹوں سے پاک ہو۔ ایسا ایمان جس کے اندر شرک کی ملاوٹیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو کھلے طور پر 2 ٹوک طور پر کفر کا نام دیتا ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو ضرورت ہے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس اپنے مقام و مرتبے پر قائم رہنے والے کون لوگ ہیں؟ آمنو، جو ایمان لائے، اور ایمان کے ساتھ بنیادی شرط رکھی وہ عامل الصالحات، وہ نیک عمل ہے۔ اگرچہ اہل سنہ کے ہاں بذات خود ایمان میں عمل شامل ہے، کیونکہ ایمان میں 3 چیزیں آتی ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے اس چیز پر عمل کر کے دکھا دینا۔ تو یہ ہے ایمان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے کہ تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو، اور جو غلط فہمی بلکہ پائی بھی جاتی ہے بہت سے لوگوں کے اندر کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے نجات پانے کے لیے، جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے اسی لیے اس کی تنبیہ کرتے ہوئے ساتھ عامل الصالحات کی شرط رکھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں عمل کیے صالحات،
اور صالحات کا بھی ہم اکثر و بیشتر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ صالحات کیا ہیں، کہ صالح ہر وہ عمل صالح ہے کہ جس کے اندر دو بنیادی شرطیں ہوں، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے خالص ہو عمل، اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا، کوئی دنیا کا غرض مقصد، کوئی ایسی چیز نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسری بنیادی شرط کیا ہے صالح ہونے کے لیے، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے دیے ہوئے طریقے پر ہو۔ جب تک کسی عمل کے اندر یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں، وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل اچھا نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، چاہے اس کو لوگ کتنا بھی نیک سمجھتے پھریں۔ جو عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، کسی اور مقصد کے لیے ہے، وہ عمل نیک نہیں ہے، خالص صالح نہیں ہے۔ اس طرح وہ عمل بھی کہ جو ہے تو بڑا اللہ کے لیے خالص ہو کر، آدمی کمروں میں بند ہو کر اندھیروں میں اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کی عبادت کا وہ طریقہ نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو عمل ہماری طرف سے نہیں، ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اس لیے ہم کو کوئی بھی نیک کی عبادت کرتے ہوئے یہ دونوں چیزوں کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، ریاکاری دکھلاوا کو دنیا کے اغراض و مقاصد اس میں نہ ہو، اور وہ عمل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں ہیں تو عمل صالح ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ہاں پس یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مرتبہ مقام پر فائز ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا تھا اشرف المخلوقات ہونے کا، اور جو اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنتوں کو پانے کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ کٹنے والا، کبھی نہ رکنے والا، اور مراد اس سے وہ جنت ہے کہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اس طرح کے ایک سے زیادہ کی ایک بلکہ حدیث میں آتا ہے اس بات کا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنت والو تم کو ہمیشہ جنت میں رہنا، کبھی موت نہ آئے گی۔ اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ تم کو ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی موت نہ آئے گی، کبھی تم کو ہمیشہ صحت مند رہنا، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، اور ہمیشہ نعمتیں تم کو ملتی ہی جائیں گی، کبھی یہ نعمتیں ختم نہ ہوں گی۔ تو یہ وہ اجر ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ بندوں کو رغبت، اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ کہیں دنیا کی معمولی اور چند دن کی نعمتوں پر ہی وہ اسی پر یعنی کہ اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں، اسی کو ہر چیز نہ سمجھ لیں، بلکہ اصل وہ نعمت ہے جو آخرت کی ہے، وہ جنت کی نعمت ہے، اس کو پانے کی کوششیں ہوں۔ تو مایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ اجر ہے جنت کا جو نہ کبھی ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک، بس اے نبی علیہ السلام اس کے بعد کون ہے، بعد اس کے بعد بھی کون ہے جو آپ کو جھٹلاتا ہے، آپ کو انکار کرتا ہے بالدین، جزا سزا کے معاملے میں۔ یعنی یا تو اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام اس کے بعد بھی کون ہے جو آپ کو قیامت کے بارے میں جھٹلاتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، کیونکہ مشرک کافر اکثر و بیشتر جب ان کو قیامت کی بات کی جاتی تو اس کا انکار کرتے کہ جب مر کے مٹی مل گئے تو دوبارہ کھڑے ہونے کا کیسے ممکن ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ بڑی تعجب کی بات ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حقیقت اور حال یہ ہے کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جو تم کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تم کو دوبارہ بھی اٹھانے پر قادر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک اسفل السافلین ہیں، سب سے نچلے گرے ہوئے، سب سے کمینے اور گمراہ کن قسم کے، اور ان کے مقابلے میں وہ سب سے جو اعلیٰ لوگ ہیں جو ایمان اور نیک عمل پر قائم و دائم ہیں۔ تو جب اس طرح کے دو گروہ ہیں تو لازماً پھر ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں جزا سزا ہو، کیونکہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اس میں تو جزا سزا نہیں ہے، اس میں صرف بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کو تنبیہ کرتا ہے معمولی قسم کی کسی آفت میں، مصیبت میں ڈال کر ان کو اپنی طرف لوٹانے کے لیے، ورنہ اصل جزا سزا تو قیامت کے دن ہے، آخرت میں ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کے بعد بھی کون ہے جو آپ کو جھٹلاتا ہے قیامت کے حوالے سے، قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، اور آپ کا قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ تم جو کہتے قیامت کو یہ نہیں ہوگی، تو اس کے بعد بھی کون ہے جو ایسی بات کرتا ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے جو علماء نے کیا ہے، اور دوسرا معنی کہ فما یکذبک اے انسان، یہاں پر انسان کو مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے انسان اس کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو تمہیں قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کہ جب تم سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ تجھے پیدا کرنے والا وہ رب ہے، خالق ہے، جس نے تم کو عدم سے پیدا کیا، کہ جب تمہارا کوئی نام و نشان نہ تھا تو کیا وہ اللہ تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ اور پھر یہ بھی کہ تم دیکھتے ہو کہ دو گروہ ہیں لوگوں کے، اسفل السافلین کے اور آمن و عامل الصالحات والوں کے، تو کیا دونوں ہی مٹی میں مل کے مر کے ختم ہو گیا اور بات ختم ہو گئی؟ کیا ایسے ممکن ہے؟ کہ لازماً وہ دن ہونا چاہیے کہ جس میں ان کو بدلہ ملے، نیکی کرنے والوں کو اس کی جزا ملے اور اسفل السافلین والوں کو ان کی سزا ملے۔ تو یہ مقصد فما یکذبک بعد بالدین، اور دونوں ہی معنی یعنی مناسب ہیں آیت کے الفاظ کے لحاظ سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے اس آیت میں، یا بذات خود انسان ہی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ انسان جو تو قیامت کا انکار کرتا ہے، ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے بعد بھی تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ تم اس قیامت کو جھٹلائے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین، حاکموں میں سب سے بہتر، حاکمین جمع حاکم کی، حاکموں میں سب سے بڑا حاکم، یا فیصلہ کرنے والوں میں، کیونکہ حاکم کے معنی فیصلہ کرنے والا، حکم چلانے والا، کیا فیصلہ کرنے والوں میں اللہ کو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے کیا؟ اس میں کیا ہے کہ جب ہم دنیا کے لحاظ سے، انسانوں کے اعتبار سے، اگر کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے، کوئی حکمران ہے، یا کوئی بھی شخص ہے کہ جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، اور اس کے ماتحت لوگ جو ہیں، کوئی اس کی اطاعت کر رہا ہے، کوئی اس کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ فرمانبردار کو اس کی جزا دیتا ہے اور نافذہ دیتا ہے، یعنی کہ دونوں ہی کو چھوڑ دے، کسی کو نہ پوچھے کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ بھی اس کا ظلم ہے، یہ بھی اس کی ناانصافی ہے، یا دونوں ہی کو اجر اور معاوضے دے دے، کام کرنے والے کو نہ کرنے والے کو، یہ بھی اس کی بے وقوفی کی اور اس کی ناانصافی کی دلیل ہے، یا دونوں ہی کو پکڑ کر سزا دے دے۔ تو کہنے کا مقصد، ہم اگر دنیا کے لوگوں سے اس طرح کی امید نہیں رکھتے کہ کوئی عقل مند آدمی، کوئی انصاف پسند آدمی کام کرنے والے کو، نہ کرنے والے کو، اطاعت کرنے والے کو، نافرمانی کرنے والے کو، دونوں کو برابر نہیں کر سکتا، تو کیا رب العالمین ایسے سبھی کو برابر کر دے گا؟ ایک طرف اس کے مطیع فرمانبردار ہیں، اس کے دین کی خاطر دن رات ان کی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، امن ہوا قانت آنا اللہ، کہ وہ لوگ جو دن رات اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں راتوں کے اوقات میں، اور دن میں بھی اللہ کی باتوں میں گزارتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی جان کی، مال کی، اور ان کی زندگیاں پوری کی پوری اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ اور دوسری طرف ایک دنیا دار، مادہ پرست، بدکاری، بے حیائی، بدماشی، ہر وقت اس کا یہ کام ہے، اللہ دونوں کو مار کر مٹی میں ملا دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیسے قیامت کو جھٹلاتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناانصاف ہے کہ تم وہ ناانصافی اپنی طرح کے بندوں سے بھی اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا ہے، تو کیسے تم نے اس اللہ سے اس بات کی امید لگا لی کہ وہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی جزا سزا نہیں ہوگی؟ اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم بنا دیں مسلمین کو، اطاعت فرمانبرداری کرنے والوں کو، کالمجرمین، مجرموں اور گناہگاروں کی طرح، ما لکم کیف تحکمون، اللہ ماتا ہے کہ کیا ہے تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے تکے چلاتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ اور سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے سمجھا ہے ان نجعلهم، کہ ہم ان کو ایسے ہی بنا دیں کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جس طرح ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، دونوں ایک جیسے ہو جائیں؟
اور دونوں ہی مر کے مٹی میں ختم مل جائیں، یا دونوں ہی جنت میں چلے جائیں، سواء محیا و ماتم، دونوں کی زندگی موت برابر ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد اگر ایسا ممکن نہیں، تم انسانوں سے ایسی بات کی امید نہیں کر سکتے، تو پھر تم نے اللہ کے ساتھ کیسے امیدیں لگا لی کہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا جزا سزا کے بغیر ہی، کوئی قیامت اور جزا سزا نہیں ہوگی۔ تو جسے ہم نے عرض کیا ہے کہ بعض علماء کے کہنے کے مطابق یہ حقیقت میں اس صورت کا اصل بنیادی موضوع جو ہے وہ قیامت کا ثبوت ہے، قیامت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان بھی کیا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا، اسفل السافلین کا، سب سے گرے ہوئے لوگوں کا، اور نیکی اور ایمان لانے والوں کا۔ تو اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا کہ جب یہ حالت ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق الیس اللہ باحکم الحاکمین، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جب یہ سنیں تو کیا کہیں، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ آپ یہ جب آیت سنیں تو یہ کہو کہ بلا کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، بات صرف یہیں پر نہیں بلکہ بعض دوسری آیات میں بھی اس طرح کے آیتوں کا جواب ہے، تو ہم اس طرح کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن نوافل کے اندر، نہ کہ فرائض کے اندر۔ جس طرح کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کا جواب دیا جا سکتا ہے جو اگرچہ حدیث سے ثابت تو نہیں ہے، اس حدیث سے بذات خود، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ آپ جب نوافل میں ہوتے، تہجد کی نماز میں ہوتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی بخشش مغفرت کی آیت سے گزرتے تو اللہ کی بخشش کا سوال کرتے، اگر کوئی عذاب کی آیت ہوتی تو اللہ سے پناہ مانگتے، اگر کوئی اللہ کی حمد و ثنا تسبیح کی بات ہوتی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ لیکن یہ اس کا ذکر آتا ہے تہجد کی نماز میں، نوافل میں، جبکہ فرائض میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں آتا کہ آپ نے فرائض کی ادائیگی کے وقت کو اس طرح کے الفاظ کہے ہوں۔ تو اس لیے اگر نوافل میں اس طرح کی چیز کہہ دی جائے تو جائز ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن جس طرح کیا ہے کہ باقی دوسری احادیث ہیں کہ جو اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں ایسے الفاظ، ایسی باتیں کہتے تھے۔ تو یہ تھی سورۃ التین۔ دوبارہ اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کے معنی انجیر، انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، اور طور سینین اور طور سینا کی، طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، سب سے بہترین سانچے میں، سب سے بہترین شکل و صورت میں، ساخت میں، ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا، لوٹا دیا، اسفل سافلین، سب سے نچلوں میں سے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہیں عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، بس ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا، نہ کٹنے والا۔ فما یکذبک، بس آپ کو کون سی چیز جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، بعد، اس کے بعد بھی، بالدین، قیامت کے بارے میں، قیامت کے حوالے سے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، باحکم الحاکمین، حاکموں میں، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اس صورت سے ہم کو کیا دروس ملتے ہیں، کیا سبق حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ نے جس طرح ہم ذکر کیا تھا کہ 4 قسمیں کھائی ہیں، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کو اللہ نے کس انداز سے بہترین سانچہ، شکل و صورت، ڈھانچہ اور یہ ساری چیزیں عطا کی ہے، اور اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی کہ ان انسانوں میں کچھ لوگ ہیں جو گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور سب سے نیچے گر جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے اس مرتبے مقام پر قائم و دائم رہتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کا اجر بیان کیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا، جس طرح ہم نے اشارہ کیا ہے تفسیر کے اندر بھی، اس سے ہم کو جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ اس بات کا ملتا ہے کہ اگر، یعنی کہ بات یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو نیکی اطاعت پر قائم ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو برائیوں کی بھی انتہا کو جا پہنچتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کرنے والا نہیں۔ آج ہم بہت سے لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، آخر مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اگر ہم کو جنت نہیں ملے گی تو کسی ہندو کو ملے گی، اس طرح کی باتیں
دیکھیے اس طرح کی آیات، اس طرح کی صورتیں ہم کو جس بات کا سبق دیتی ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بات ناموں کی نہیں ہے، بات لیبل کی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اوپر لیبل کیا لگایا ہے کہ آپ کون ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بات عمل کی ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ ہاں اگر عمل وہ ہے کہ جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس طریقے سے عمل ہے جس کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نام کچھ بھی رکھ لو اور لیبل کچھ بھی لگا لو، جب تک عمل نہیں ہے، جب تک وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے، اس وقت تک خالی ان لیبلوں کا، ان چیزوں کا کچھ فائدہ نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی ہم چاہتے ہیں اس طرح کی صورتوں کو پڑھتے ہوئے سبق حاصل کریں کہ اللہ نے جب قرآن کریم میں دو گروہوں کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور ان کے جزا سزا کا ذکر کیا ہے، تو مقصد کیا ہے؟ کیا بیان کرنے کا؟ بندوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کن کے ساتھ ہو، تمہارا شمار کن کے ساتھ ہے، اور پھر تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دعویٰ کر لیا، ایک لیبل لگا لیا اور سمجھو کہ بس ہم جنتی بن گئے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے ماحول میں بہت سے لوگوں کا جو حال ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اس کا نام کو عبداللہ، کو محمد، کو ابراہیم، کو دوسرا اس طرح کا نام ہے، اور اس کے دن رات کے معمولات وہی ہیں جو کسی ہندو کے ہیں، کسی کافر کے ہیں، کہ اٹھ کے اپنے ہاتھ منہ دھوئے، ناشتہ کیا، اپنے کام کو چلا گیا، ڈیوٹی کر کے 10-12 گھنٹے کی اپنے گھر کو آیا واپس، اور آ کے کوئی کھانا کھائے، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھے، کوئی میوزک سنے، اور اس طرح کی بدماشی کر کے رات کو سو گیا، اور صبح اٹھ کے پھر اس کا وہی روٹین، یہی روٹین اس مسلمان کہلانے والے کی ہے، اور یہی روٹین ایک ہندو کی ہے، اپنے چندر بدر کہلانے والے کی۔ اور یہ مسلمان کہے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں مجھے جنت ملے گی، اور یہ ہندو ایک کافر ہے اس کو جہنم ملے گی۔ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمیں اس طرح کی صورتوں کو پڑھتے ہوئے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں اگر معیار ہے تو عمل کا ہے، کہ آپ کا عمل کیا ہے، نہ کہ صرف تم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اسی اشرف المخلوقات ہی میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں سب سے نیچے درجوں میں گرنے والے ہیں۔ وہ جہنم جو کسی جانور کے لیے نہیں ہے، انہی کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں ضرورت ہے اس طرح کی آیات کو پڑھتے ہوئے، اس طرح کی صورتوں کو پڑھتے ہوئے کچھ سیکھنے کی، سبق حاصل کرنے کی، اس بات کا کہ انسان اپنے عمل کو دیکھے کہ اس کا عمل اس کو کدھر لے جا رہا ہے، اور اپنے عمل کے لحاظ سے اس کا کس گروہ میں شمار ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں، اس طرح کی آیاتیں ہم کو اس بات کے سبق دیتی ہیں، تو ضرورت ہے ان اسباب کو یہاں پر سیکھنے کی۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔